السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ سنتے سنتے آج باب نمبر 50 چیپٹر نمبر 50 تک پہنچ گئے ہیں، جس میں ہمارا مسئلہ ہے کلی اور استنشاق۔ کلی تم جانتے ہیں، منہ میں پانی ڈال کر کے اور منہ کے اندر ہی ہلا کر کے اس کو تھوک دینا، یہ کلی کہلاتا ہے۔ استنشاق کیا ہے؟ استنشاق ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ وضو کرتے وقت ایک طریقہ ہمارا مسنون طریقہ یہ بھی ہے کہ منہ کے دھلنے میں کیا کرنا، ہم کو کلی بھی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی لے کر کے ناک میں چڑھانا، اس دونوں ناک کے نتلوں میں ان کو کھینچنا ہے، پھر ناک کو صاف کرنا ہے، جھاڑنا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے چڑھانا، یہ استنشاق کہلاتا ہے۔ ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ استنشاق کہلاتا ہے۔ ہم ذرا دیکھیں گے، روزے میں کلی کرنے یا استنشاق یعنی ناک میں پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی طرح مکمل وضو کرو اور انگلیوں میں خلال کرو۔ جب ہاتھ دھلتے ہو انگلیوں میں خلال کرو، پاؤں دھلتے ہو انگلیوں میں خلال کرو، اور ناک میں اچھی طرح پانی پہنچاؤ، الا یہ کہ تم روزے دار ہو، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں ناک میں تیزی سے، زور سے، زیادہ پانی چڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے تاکہ اندر تک صفائی ہو سکے، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے منع کیا ہے۔ پانی چڑھائیے آپ، لیکن مبالغہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ مسند شافعی، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن اربعہ اور صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم کی یہ روایتیں ان لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ناک کے راستے سے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرتے وقت ناک میں خوب اچھی طرح پانی پہنچاؤ، الا کہ تم روزے دار ہو، الا کہ تم روزے سے ہو۔ اگر روزے سے ہو تو مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کیونکہ ناک میں اگر مبالغے سے پانی جائے گا تو حلق میں اتر کر کے معدے میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے سے منع کیا۔ گویا روزہ دار کلی بھی کرے گا، روزہ دار ناک میں پانی بھی ڈالے گا، لیکن مبالغے سے نہیں ڈالے گا، اس زور سے نہیں چڑھائے گا کہ وہ پانی اس کے حلق میں اتر جائے۔ اگلا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کیا دما کے کیپسول سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ استھما کا کیپسول آتا ہے جو آدمی روٹر میں لے کر کے اس کو توڑتا ہے اور پھر اس کیپسول کے پاؤڈر کو سونگھتا ہے، اور وہ کہاں جاتا ہے، وہ کھینچتا اپنے منہ سے، کہاں جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے میں، معدہ میں نہیں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، وہ پھیپھڑے کی نالیوں سے ہو کر کے اس کے پھیپھڑے میں جاتا ہے اور اس کے مرض کو دور کرتا ہے یا اس کو راحت پہنچاتا ہے۔ اوپر ذکر کی گئی حدیث کے ضمن میں کئی مسائل آ جاتے ہیں، مثلا یہ سوال کہ دما کا مریض سانس لینے کے لیے جو دوا استعمال کرتا ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دما یعنی استھما کا مریض، استھمیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ کیپسول استعمال کرتے ہیں یا کیا استعمال کرتے ہیں، کیپسول کے علاوہ ہمارے ہاں اسپرے ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ انہیلر بولتے ہیں، یا یہ کہ مریض کو بھاپ کی شکل میں دیا جاتا ہے، جیسے بچے کو انہیلیشن دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا استعمال روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ اگر بڑے آدمی کو دیا جا رہا ہے اور وہ روزہ ہے تو کیا اس کا استعمال صحیح ہوگا؟ کہتے ہیں اوپر ذکر کی گئی حدیث کے ضمن میں کئی مسائل آتے ہیں، مثلا سوال یہ ہے کہ استھما کا پیشنٹ اپنی بریتھنگ کے لیے، سانس کے لیے جو دوا استعمال کرتا ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سانس کی تنگی کی بیماری جو دما کے نام سے، استھما کے نام سے معروف ہے، بعض لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور انہیں عافیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔
اس بیماری کے لیے 2 قسم کی دوائیں استعمال ہوتی ہیں. ایک دوا تو کیپسول کی شکل میں ہوتی ہے جس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ دوا ذو جرم ہوتی ہے، یعنی دکھائی پڑتی ہے، پاؤڈر ہے، یہ ہے، وہ دکھائی پڑتی ہے، جسم رکھتی ہے، جو معدے میں پہنچ جاتی ہے. روزہ دار کو رمضان میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایسی سخت ضرورت کی بنا پر یہ دوائی استعمال کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کون کہتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ دن کے باقی حصے میں کھا پی سکتا ہے اور اس کے لیے اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا. اگر بالفرض یہ بیماری دائمی ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر اس کا حکم نہایت ہی بوڑھے آدمی کی طرح ہوگا. اسے چاہیے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر سے فرض روزے ساقط ہو جائیں گے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے، کیپسول کے تعلق سے یہ بات کہی کہ وہ معدے میں بھی جاتا ہے، ذو جرم ہوتا ہے، یعنی اس کا جسمانی ساخت ہوتی، دکھائی پڑتا ہے، پاؤڈر ہے، دوائیں اس کے اندر دکھائی پڑ رہی ہیں. اس طرح دوائیں کھانے سے ٹوٹے گا روزہ، اسے اس سے بھی روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. دما کی دواؤں میں دوسری قسم وہ ہے جو محض گیس ہوتی ہے، جس میں ہوا کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. ایسی دواؤں سے بد شریانوں میں سے مسامات کھل جاتے ہیں اور مریض سہولت سے سانس لینے کے لائق ہو جاتا ہے. اس قسم کی دواؤں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس قسم کی دواؤں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے روزے دار کے لیے اس کے استعمال کی گنجائش ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے. اور اس کا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے. 2 قسم کی دوائیں ذکر کی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلی قسم کی دوا جو پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے، واضح طور پر کیپسول میں ہوتی ہے، اور وہ پاؤڈر ہم سرکتے ہیں، لیتے ہیں، کہتے ہیں معدے میں جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میری سمجھ سے شاید وہ دوا معدے میں نہیں جاتی ہے، کیونکہ آدمی جب سرکے گا، سانس لے گا تو پھیپھڑا کام کرتا ہے، اور ساری دوائیں پھیپھڑے کی نالی سے اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہیں، معدے میں نہیں جاتی ہیں. اور ایسے مریض کو اس قسم کی دواؤں کے استعمال سے احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن اگر بغرض ضرورت وہ لیتا ہے تو میرے خیال سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ سوال یہاں پر ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معدے میں جاتا ہے، اور میرا اور اطباء بھی شاید یہی کہیں کہ ان کا جو ہے یہ دوا، کا مریض کا سرکنا یہ معدے کی بجائے اس کے پھیپھڑے میں جاتا ہے اور پھیپھڑے کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے. تو اس دوا سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا میرے علم کے مطابق، واللہ عالم. جس طریقے سے انہیلر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یا بھاپ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا اسپرے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ دکتر فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک اگر اسپرے سے دوا حلق کے اندر اور معدے میں نہیں جاتی تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر حلق اور معدے میں پہنچ جاتی ہے تو بعد میں قضا کر لینا چاہیے. یعنی اسپرے حلق یا معدے میں پہنچ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف حلق کا مسئلہ نہیں ہے، اسپرے کے بارے میں یا ان دواؤں کے بارے میں جو پھیپھڑے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ کیا بولتے ہیں اپنی ساخت رکھتی ہوں اور چاہے وہ ہمیں دکھائی نہ پڑتی ہوں، گیسز کی شکل میں ہوں، بھاپ کی شکل میں ہوں. صحیح بات یہ ہے میرے علم کے مطابق، اطباء کے قول کے حساب سے، کہ یہ ساری دوائیں ہمارے حلق کے فوراً بعد پھیپھڑے کی نالی سے ہو کر کے پھیپھڑے میں جاتی ہیں، وہ معدے میں نہیں جاتی ہیں. اگر وہ پھیپھڑے میں جاتی ہیں تو روزے کے ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے، روزے کے ٹوٹنے کا سبب انشاءاللہ نہیں ہے. اور مریض بوقت ضرورت ان دواؤں کو اپنے استھمے سے روکنے کے لیے، اپنے آپ کو استھما سے بچانے کے لیے اگر محسوس کرتا ہے کہ دوا لینے کی ضرورت ہے تو حالت روزہ بھی لے سکتا ہے، اور اس سے انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ چاہے کیپسول کا استعمال کر رہا ہو، چاہے وہ اسپرے کا کیا بولتے ہیں انہیلر کا استعمال کر رہا ہو، چاہے وہ اسپرے کا استعمال کر رہا ہو، اور چاہے وہ بھاپ کا استعمال کر رہا ہو، انہیلیشن کا استعمال کر رہا ہو، آکسیجن کے ذریعے کسی اور کے ذریعے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آخری مسئلہ ہمارے اس مسئلے میں ہے
وہ ہے کلی اور استنشاق کے مسئلے میں کیا وکس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا سانس کے ذریعے ناک میں وکس چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب میں فرمایا نہیں ٹوٹتا۔ وکس کون؟ انہیلر جو آتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سونگھتے ہیں، یا وکس کپڑے میں لگا کر کے یا کسی ایسی جگہ لگا کر کے جو مائی وکس آتا ہے، کیا بولتے ہیں، پانی کی شکل میں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سونگھتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں سونگھ لے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب دیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے اس میں ایسے اجزاء نہیں ہوتے جو پیٹ میں پہنچ جائیں، اگرچہ اس میں ایک تیز بو ہوتی ہے لیکن اس میں روزہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم جب پھول سونگھ سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، تو دوا بھی سونگھنے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے زکام کی حالت میں وکس اور اس جیسی دوائیں سونگھنے کے جواز کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خوشبو کی طرح ہے، جس طرح خوشبو یا بدبو ناک میں چلے جانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح اس قسم کی دواؤں کے سونگھنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا کہ عموماً جو ہے ان کو خوشبو پر محمول کیا جائے گا، ہمارے ناک میں مختلف قسم کی بو بدبو جاتی رہتی ہے اور اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی کیا بولتے ہیں دوائیں اگر ہم سونگھتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔